ویسے تو دنیا میں بہت سی علیحدگی پسند تحریکوں کے لیے ذمہ دار داخلی عوامل پر کافی لکھا جا چکا ہے، لیکن حال ہی میں ایسن بٹ کی کتاب کی صورت میں شائع کی گئی ریسرچ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ علیحدگی پسند تحریکوں میں بیرون ملک عوامل کی مداخلت پر غور کرتی ہے۔ جب آپ ہیلپ دیتے ہیں باہر سے تو وہ موومنٹ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور جب وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو وہ یا تو نیو دہلی یا اسلام آباد سمجھتا ہے کہ یار ان کو تو ہمیں بہت زور سے مارنا ہوگا کہ بہت اسٹرانگ ہے۔ اور اس کے لیے احسن بٹ مثال دیتے ہیں 90 کی دہائی میں وی پی سنگھ اور چندر شیکھر کی حکومتوں کی، جنہوں نے بھارت میں کشمیری موومنٹ پر کریک ڈاؤن میں طاقت کا استعمال اس شدت سے کیا جیسے وہ پاکستان سے جنگ لڑ رہے ہوں۔ ان کی دوسری مثال مشرقی پاکستان کی ہے، جہاں پاکستان نے 1971 میں بنگالیوں پر طاقت کا استعمال اس طرح کیا گویا ان کی جنگ بھارت کے ساتھ ہو۔ وہ بلوچستان میں انڈین مداخلت جتنی ہے اس سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مداخلت بالکل نہیں ہے، لیکن وہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ان کا رد عمل اس سے زیادہ سخت ہے جتنا ان کی جانب سے اسے صرف ایک اندرونی تحریک سمجھنے پر ہوتا۔ اس ریسرچ کے مطابق علیحدگی پسند تحریکیں بیرونی طاقتوں خصوصاً دشمن ملکوں سے مدد لینے پر اس وقت مائل ہوتی ہیں جب ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی، اور اکثر انہیں خود سے مختلف اور دشمن سے مماثلت رکھنے والی آبادی تصور کیا جاتا ہے، جیسا مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کو ان کے رہن سہن اور زبان کی وجہ سے مسلمان ہونے کے باوجود ہندو ثقافت کے ساتھ جوڑا گیا۔ جیسے جموں اور کشمیر میں جو واحد مسلم اکثریتی ریاست ہے، وہاں کے لوگوں کو ان کے لباس، کھانے اور زبان کی وجہ سے پاکستانی کہنا آسان ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی تمنا سالک الدین کہتی ہیں کہ سری نگر اور کوئٹہ میں کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ کشمیر میں ریاست مخالف اور علیحدگی پسند تحریک پھر سے زور پکڑ رہی ہے، اسی طرح بلوچستان میں بھی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ احسن بٹ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ داخلی ہے، جسے پاکستان کی حکومت بلوچ عوام کے دل اور ذہن جیتنے کی حکمت عملی اپنا کر حل کر سکتی ہے۔ اس کتاب کے لیے کی گئی ریسرچ کی روشنی میں احسن بٹ کہتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کے لیے اہم ہے، اور اس کے ساتھ جڑا سیکیورٹی کا مسئلہ بھی، اور اس سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تجارت سے حاصل ہونے والے فوائد صرف اسلام آباد اور پنجاب تک نہ رہیں، بلکہ اس کا فائدہ عام بلوچ عوام کو بھی پہنچے۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔